سہیل آفریدی صاحب کا ایک بیان نظر سے گزرا، کیونکہ کل ان لوگوں نے نا ایک ملک گیر احتجاج کرنا تھا نا، سو کالڈ احتجاج، وہ جس طرح سے آخری کال کہتے ہیں نا. انہوں نے کہا کہ اب عوام سے آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے موت کو گلے لگا کر امر ہو جانا ہے یا بے غیرتی، یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا، یا بے غیرتی یا ذلت و رسوائی کی زندگی جینا ہے. کیا وہ بغیرتی کی زندگی نہیں تھی کہ جب آپ کا لیڈر جو ہے وہ کسی کے گھر میں جا کر اس کے گھر کی عزت پہ حملہ کر کے تو طلاق کروا کے اپنے ساتھ نکاح کرا رہا تھا؟ وہ بغیرتی نہیں تھی کہ جب آپ کے لیڈر کا پتہ آپ کو کہ وہ ناجائز بچوں کا باپ ہے؟ وہ بغیرتی نہیں ہے کہ آپ اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں اور آپ کے بچے جو ہے یہودیوں کے قائد اعظم کے گھر پال رہے ہیں؟ وہ بغیرتی نہیں ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی چوتھے فلور پہ جو حرکتیں کرتے تھے؟ وہ بغیرتی نہیں ہے جو آپ کی آئلہ ملک کے ساتھ آڈیو وائرل ہوئی؟ اس وقت کیوں ڈوب کے نہیں مرے یہ لوگ؟ پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کی خواہش رکھنے والوں کو میں بتا دوں کہ اللہ کے فضل سے یہ رجیم وہ نہیں ہے جس کے آپ عادی تھے، جس کو آپ اپنا ابا کہتے تھے نا. یہ وہ ابا نہیں ہے، یہ وہ ابا ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان کا ابا قائد اعظم محمد علی جناح ہے. آج جس سپاہ سالار کے ہاتھ میں میرے ملک کی کمان ہے وہ ایک پروفیشنل سپاہ سالار ہے، وہ ایک پیٹریوٹک سپاہ سالار ہے. حافظ سید عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے نہ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ دبتے ہیں، نہ کسی کی گیدڑ بھپکیوں میں آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کی ذات نے میاں شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں پاکستان کو اس لازوال عزت سے نوازا ہے کہ جو پاکستانی جس کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے. کشمیر کے اندر جو اس وقت ہو رہا ہے، میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پوری طرح اس کے اندر ملوث ہے، پوری طرح اس آگ کو جو ہے وہ تیل ڈال رہی ہے. بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ سب، یعنی ہر اس جگہ جہاں پاکستان کو چوٹ لگ رہی ہوتی ہے اس پارٹی کے نام نہاد لیڈر جو ہیں اندر سے انوالو ہو جاتے ہیں، ان کے سوشل میڈیا گروپس انوالو ہو جاتے ہیں، ان کے تمام ہینڈلرز انوالو ہو جاتے ہیں، اور ان کے بگوڑے سارے یوٹیوبرز جو ان ڈالر کما رہے ہیں ان کے ناموں پہ، وہ سارے انوالو ہو جاتے ہیں. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے صوبائی وزیر صحت و آبادی پنجاب خواجہ عمران نذیر صاحب نے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر فائزہ، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. خواجہ صاحب آپ کا شکریہ، سب سے پہلے تو آپ تشریف لائے. اچھا، ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کو مبارک ہو، کیونکہ آپ لوگ کشمیر کے جو الیکشنز ہیں، شیر ایک باری پھر دوبارہ سے آپ کی کیمپینز ہم دیکھ رہے ہیں، آپ جیت رہے ہیں. الحمدللہ. آپ لوگ پہلے سے کانفیڈنٹ تھے کہ آپ لوگ جیتیں گے، لیکن کانفیڈنٹ تو آپ لوگ جی بی میں بھی تھے. دیکھیں بڑے ادب سے عرض کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اگر آپ نے جو بات کی کشمیر الیکشن میں، کشمیر شروع سے میاں محمد نواز شریف صاحب کی بڑی فین فالوئنگ ہے، اور میاں نواز شریف صاحب خود بھی چونکہ کشمیری ہیں اور کشمیر سے بہت پیار کرتے ہیں. اور میاں صاحب کے پچھلے ادوار میں بھی جو کشمیر میں کوئی ترقیاتی کام ہوئے ہیں، جو ترقی ہوئی، وہ میاں اس وقت ہی ہوئی جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے. اور جہاں تک آپ نے جی بی کی بات کی، تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جی بی کا الیکشن جو ہے وہ بھی اللہ کے فضل سے پی ایم ایل این کے نام ہی تھا، لیکن ایک آدھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ رونے کی عادت پڑ گئی، کیونکہ جب آپ رونے کا فیشن آتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو ہمارا ایک دوست بھائی جس کو میں تو بڑا عزت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، ایک بڑی ماں کا وہ بیٹا ہے بلاول بھٹو، لیکن بلاول بھٹو صاحب نے بڑے چھوٹے پن کا ثبوت دیا ہے. سوری ٹو سے ان کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی تھی جو ان کا قد ہے، اور جو جس ماں کے وہ بچے ہیں اور جس نانا کی وہ اولاد ہیں، انہیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. بہرحال جی بی میں ان کی حکومت بن گئی، ہم نے ان کو مبارک بھی دی، فوری طور پہ مبارک دی، ہم تو نہیں روئے. آزاد کشمیر میں بڑا کلیئر کٹ مینڈیٹ آیا ہے. اور دیکھیں آزاد کشمیر میں ہوا کیا، کشمیری الیکشن میں اپنا اپنا ماڈل پریزنٹ کیا گیا ہے. اب پنجاب کے پاس پریزنٹ کرنے کو اتنا کچھ تھا کہ اگر میں اس کی لسٹ شروع کر دوں تو آپ کا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ چھوٹا پڑ جائے گا. اچھا. لوگ کشمیر کے لوگ منہ سے کہتے تھے کہ ہمیں کلینک آن ویلز چاہیے، ہمیں چیف منسٹر صاحبہ نے جو گرین بسز سٹارٹ کی ہیں ہمیں کشمیر وہ بسز چاہیے، جی انہیں موبائل فیلڈ ہاسپٹلس کی ڈیمانڈ تھی. اس کے علاوہ جو ترقی کا ماڈل پنجاب نے شو کیا ہے وہ اس کا ریپلیکا کشمیر کے لوگ چاہتے تھے، کیونکہ کشمیر کے اندر جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک سازش کی جا رہی ہے جس کو بیرونی مدد پوری طرح حاصل ہے، اور اس میں سب سے پہلے کشمیریوں کو ان کی محرومیوں کی بات کر کے جو ہاسٹائل کیا گیا. دیکھیں ہمیشہ میسز کو وہ چیزیں اپیل کرتی ہیں کہ جن کو ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کی محرومی ہے اور ان کے پاس وہ نہیں ہے. تو یہاں ہر دور میں ایسا ہوا ہے، کبھی ساؤتھ پنجاب کے نام پہ،
کبھی سندھ کے نام پہ، کبھی کے پی بلوچستان کے نام پہ، کبھی کے پی کے نام پہ. تو کشمیر میں بھی وہ سین جو ہے وہ رپیٹ کیا گیا، اور اس میں ہمارے کچھ لوکل مہربان ہیں جنہوں نے مہربانی کی، اور ان کو یہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ وہ انڈین ایجنڈے اور انڈین وکٹ پر کھیل رہے ہیں، اور یہاں نادانی میں یا دانستہ طور پہ وہ اس حد تک آگے جاتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہے اس کے خلاف بیانیاں بنا لیتے ہیں. میں نے جو آپ سے ابتدا میں بات کی کہ کشمیری ووٹر جو ہے وہ بڑا مانیٹر کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ کس کے پاس ایک ترقی کا رول ماڈل موجود ہے، تو وہ تو ایک واحد جماعت پی ایم ایل این تھی کہ جس کے پاس ترقی کا روڈ میپ بھی تھا اور جس نے امپلیمنٹ کر کے اپنے صوبے میں دکھایا. مریم نواز صاحبہ کی صورت میں جو پچھلے 2.5 برس کی پنجاب کی کارکردگی ہے جس کا میچ ہی کوئی نہیں ہے کسی اور دیگر صوبے کے ساتھ، تو کشمیری ڈیفینیٹلی چاہتے تھے کہ ان کو بھی گرین بسز ملیں، وہاں بھی کلینک آن ویل دوڑیں، وہاں بھی روڈ ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ ایک پورا نیٹ ورک ڈیولپ ہو، اس کا ٹورزم جو ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نیڈ آف دی آور ہے کہ کشمیر کے ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے، لوگوں کو کشمیر کا حسن دکھانے کی ضرورت ہے. ہم نے سالہ سال نگیٹیوٹی دکھائی ہے، لوگوں کو پاکستان کی پازیٹیوٹی دکھانے کی ضرورت ہے. تو مریم نواز سے زیادہ بہتر ماڈل کسی کے پاس نہیں تھا، جس کا ثبوت آپ دیکھ لیں کہ کشمیر کے دونوں فیزز میں پی ایم ایل این نے الحمدللہ ایک واضح میجورٹی حاصل کی. اگلا جو تیسرا دور اس کا الیکشنز کا ہوگا اس میں بھی آپ لوگ کی نظر تو اپیرنٹلی جب آپ کو کلیئر کٹ نظر آ جاتا ہے کہ کون سی پارٹی ہے جو اس کی حکومت بن رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی ایک ایج اس پارٹی کا بن جاتا ہے، ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے. اور اب تو کلیئرٹی ہو چکی ہے کہ سمپل میجورٹی ہم اچیو کر چکے ہیں، اور اب تو ہم نے 2/3 کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ جانا ہے. اور اللہ کے فضل سے آج کیبنٹ تھی، مریم نواز شریف صاحبہ کو بہت امید ہے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ کہ ہم 2/3 میجورٹی تک کشمیر میں پہنچیں گے، سنگل لارجسٹ پارٹی کی گورنمنٹ بنائیں گے. اور تاکہ اس وقت میں جتنا کشمیر کو ایک مستحکم حکومت کی ضرورت ہے، ایک عددی اکثریت والی حکومت کی ضرورت ہے، شاید ماضی میں نہیں تھی. اچھا، اس میں آپ یہ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہی ہوں، بہت ٹائم کے بعد وہ خود گئے اور جا کے جس طرح سے انہوں نے کراؤڈ کو چارج کیا اور عوام نے ان سے جو محبت تھی وہ ہمیں نظر آ رہی تھی. اور میاں صاحب نے تو خیر یہ بھی کہہ دیا کہ شہباز صاحب سے میں کہوں گا کہ مجھے پرائم منسٹر بنا لیں. اب اسی بات کو اب فوکس کریں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شہباز سے کہوں گا کہ مجھے پرائم منسٹر لگا دیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کو پرائم منسٹر بننا ہے آزاد کشمیر کا. یعنی ان کی کشمیریوں سے محبت کا یہ عالم ہے، وہ کشمیر کو سجانا اور سنوارنا چاہتے ہیں. ان کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میرا یہ خطہ جو آزاد جموں کشمیر کہلاتا ہے، اس کو سجایا جائے، سنوارا جائے، اس کو آگے لے کر جایا جائے. تو اس کو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے پوری پیٹرنیج دیں گے. اور میاں نواز شریف صاحب نے جو وعدہ کیا ہے کشمیریوں سے، اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایک لفظ جو ہے اس کو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ پورا کیا جائے. چلیں، ہم دعاگو بھی ہیں اور پر امید بھی ہیں، اللہ کرے کشمیریوں کی سنی جائے. اچھا، اب ایک اور جو کہ آپ کے دوست بھی ہیں اور آپ لوگوں کی کیونکہ نون لیگ کی گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں، محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں، ان کے ایک بیان نے پورے پاکستان میں تھرتھرلی مچائی ہوئی ہے. بہت سارے لوگ الگ الگ باتیں کریں محسن نقوی صاحب سے، کیونکہ کل 5-6 دن کے بعد رپورٹرز نے پوچھا تو انہوں نے دوبارہ کہا کہ کیونکہ آپ لوگوں کی پارٹی کی طرف سے بہت سیریس ریئیکشن آیا. خواجہ آصف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب تو تقریباً ہر ٹاک شو میں ہمیں بیٹھے نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو میاں صاحب نے منع کر دیا، ورنہ تو ہم لوگ یہ کہتے وہ کہتے فلانا. تو آپ کو واقعی لگ رہا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ کولیپس کر گیا ہے؟ صوبے دیکھے بننے چاہیے، اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے، وہ بہت اچھی بات ہے. انہوں نے اس سسٹم سے مراد ان کی حکومت وقت نہیں تھی، آج کے حالات نہیں تھے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں بیسیکلی تو ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں نا، تو انہوں نے یہ کہا ہے. اگر انہوں نے یہ نہیں کہا تو پھر آپ کی پارٹی کو غصہ کس بات؟ میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر دوں. محسن نقوی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے دوست نہیں ہیں، میرے بھائی ہیں. میرا محسن نقوی کے ساتھ سگے بھائی جیسا رشتہ ہے، اور وہ کوئی 2-4-5 سال پہ محیط نہیں ہے، وہ ڈیکٹس پہ محیط ہے. ٹھیک ہے. اور سٹی 42 جب انہوں نے سٹارٹ کیا تھا تو ہم وہ تمام لوگ تھے جو ڈے فرسٹ تھے، کٹھے تھے. ٹھیک ہے. اور میں محسن نقوی صاحب کی ساری زندگی کو جانتا ہوں. محسن صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ جس سے خدا نخواستہ جمہوریت کو خطرہ ہو یا موجودہ حکومت کو خطرہ. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس نظام میں جس میں ہم سالہ سال سے چلتے آ رہے ہیں، ہم اپنا بیسٹ کر کے بھی وہ رزلٹ حاصل نہیں کر سکتے اگر ہم اس جمہوریت کی بہت ساری شیپس ہیں. ووٹ کے ذریعے الیکٹ ہونے کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ اس موجودہ نظام کا جو ہے وہ اسی کو کنٹینیو کیا جائے.
اس کے بہت سارے طریقہ کار ہو سکتے ہیں. دیکھیں پی ایم ایل این تو وہ جماعت ہے, آج اگر جو لوگ ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں شاید ان کو یہ نہیں پتا کہ پی ایم ایل این وہ جماعت ہے جس نے آلریڈی ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر صوبوں کی منصفانہ تقسیم کے بارے میں قرارداد پاس کر رکھی ہے, اور ہماری لیڈرشپ وہ لیڈرشپ ہے جس نے کبھی بھی اللہ معاف کرے ایسا نہیں کہا کہ مرسوں سندھ نہ ڈیسوں یا جو دیگر صوبوں میں یہ بات ہوتی ہے لسانیت کی بنیاد پہ. پی ایم ایل این کبھی لسانیت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتی. پی ایم ایل این ہمیشہ میرٹ بیس پالیسی پر بلیو کرتی ہے, ٹرانسپیرنسی پر بلیو کرتی ہے. اور آپ نے میاں نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, حمزہ صاحب یا دیگر ہماری جو مین سٹریم اور اسحاق ڈار صاحب ہیں, آپ نے ان کے منہ سے تو کوئی بات نہیں سنی. دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب نے کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ اپنی پارٹی کی نہیں دی. رانا ثناء اللہ صاحب نے اگر بات کی یا خواجہ آصف صاحب نے بات کی تو انہوں نے اپنی ایک ذاتی انڈیویجول رائے جو ہے اور جس کے بارے میں ان کو پورا حق ہے کہ وہ میاں صاحب نے منع کیا, نواز شریف صاحب نے بالکل بہت غصہ ہے, شدید غم غصہ. میاں نواز شریف صاحب نے بالکل یہ کہا ہے, اور میرے پاس بھی اطلاع ہے کہ میاں صاحب نے کہا کہ اس پر بالکل ایسی بات نہ کی جائے اور غلط فہمی مت پھیلائی جائے, کیونکہ ہم سب کا ایجنڈا جو اس وقت پرو اسٹیٹ لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے سیاست کرتے ہیں, جو پاکستان کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں, جو اپنی ذات کو پیچھے پھینک کر پاکستان کے لیے سیکریفائز کرنے پر بلیو کرتے ہیں, جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, متعدد مواقع پر کیا. میاں نواز شریف صاحب کی ہسٹری گواہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی ذات کو پیچھے ڈالا اور پاکستان کو مقدم رکھا. اسی طرح جناب شہباز شریف صاحب کی پچھلے آپ 5-7 سال کی سیاست دیکھ لیں خاص طور پہ, اور جب سے وہ پرائم منسٹر بنے اسپیشلی آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ہر وہ فیصلہ کیا جو مشکل ضرور تھا لیکن پاکستان کا آسانی کا راستہ اس فیصلے سے ہو کے نکلتا تھا. میاں شہباز شریف صاحب نے اور پوری پارٹی نے, کیونکہ شہباز شریف صاحب بذات خود تو کوئی چیز نہیں کرتے, پوری پارٹی فیصلہ کرتی ہے, میاں نواز شریف صاحب ہمارے لیڈر ہیں, ان کی سربراہی میں فیصلہ ہوتا ہے. تو شہباز صاحب نے مشکل فیصلے کیے اور اس کا خمیازہ بھی ہم نے بھگتا, ہم نے اپنا ووٹ بینک خراب کیا. شہباز شریف صاحب نے اپنے یعنی ان کو لوگوں نے بہت باتیں کی, میں کئی موقع پر اس کا ذکر کر چکا ہوں, لیکن انہوں نے اپنا ووٹ نہیں بچایا, اپنا ملک بچایا. آج اگر آپ یاد کریں کہ 2022 میں جب وہ بھائی صاحب چلے گئے تھے جو پاکستان کو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا بنانے آئے تھے, جن کی ہینڈسپ شپ کے نعرے لگتے نہیں تھکتے, انہوں نے پاکستان کی اکانومی کا کھانا خراب اور ستیہ ناش کر کے رکھ دیا تھا, اور پاکستان ڈیفالٹ کر کے گئے تھے, یعنی کر کے گئے تھے, یہ نہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ڈیفالٹ کر کے گئے تھے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میاں شہباز شریف صاحب ان کی پوری ٹیم نے اور ہم سب نے مل کر, اور اگر میں اس میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی بات نہ کروں, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو لوگ بہت باتیں کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ایک شیلڈ کا نام ہے کسی بھی ملک میں, کسی بھی ریاست میں. جو ریاست ہے وہ ایک شیلڈ ہوتی ہے جو اپنے ملک کی اندرونی بیرونی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے. اس ایک سوچ کا نام اسٹیبلشمنٹ ہے. اب آپ اس کا پاک آرمی بھی اس کا ایک حصہ ہے, جوڈیشری بھی اس کا ایک حصہ ہے, بیوروکریسی بھی اس کا ایک حصہ ہے, پولیٹیشین بھی اس کا ایک حصہ ہے, عوام بھی اس کا ایک حصہ ہے. تو لوگوں نے خیر اس کو اور طرف لے گئے ہیں اور بات بنا لی ہوئی ہے. تو ان سب کی محنت سے وہ ملک جس کے پاس $1 بلین بھی اپنے نہیں تھے, 2022 کی اگر میں بات کروں, $3 ارب رہ گئے تھے جو کہ دبئی نے رکھوائے ہوئے تھے ہمارے پاس اپنے پیسے ختم ہو گئے تھے, ہم پریکٹیکلی زیرو پہ آ چکے تھے. لیکن آج یہ $22 ارب سے زیادہ والا ملک بن چکا ہے. تو یہ کوئی چھوٹی اچیومنٹ نہیں ہے. اب آپ اتنے بڑے مشکل فیز سے نکلے ہیں تو اس کے آفٹر شاکس, آفٹر افیکٹس آپ کو آتے ہیں. ابھی دیکھیں پاکستان اسٹیبلٹی کی طرف بڑی تیزی سے گامزن تھا. پوری ورلڈ میں مار کا حق کے بعد جو پاکستان کو عزت ملی ہے, سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی چیز تو وہ عزت ہے کہ جس کے بغیر انسان جینے کا تصور نہیں کر سکتا. اور جس طرح سے میڈیشن کروائی ہم لوگ, اور اب اگر امریکہ ایران جنگ نہ ہوتی, جس کو کرانے میں تو کوئی پاکستان کا کردار نہیں ہے, یعنی کہ ہم نے تو نہیں کیا کہ کرا. عالمی مارکیٹ میں تو پیٹرول پرائسز کم ہو گئی ہیں, تو آپ لوگوں نے کل رات کو بڑھا دی ہیں, یہ کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک فارمولا ہے جو انٹرنیشنلی ڈیولپ ہوا ہوا ہے. میں نے منسٹر پیٹرولیم سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ پوری ورلڈ میں شاید اسی طرح ہوتا ہے کہ ڈیلی پرائسز ہوتی ہیں اور گورنمنٹ کل جب کم ہوئی ہے تو کم ہونی چاہیے تھی نا کہ $5 بڑھا کے آپ لوگ تحفہ دے رہے ہیں اگست کے مہینے. دیکھیں ٹیکنیکلٹی کا تو مجھے نہیں پتا ہے, میں خود ایک شہری کی حیثیت سے اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ یار عالمی منڈی میں پرائسز اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے جو مشکل کاٹنی پڑ گئی ہے پورے پاکستان کو, ہم اچھا بلا تکلیف سے آسانی میں جا رہے تھے. اگر یہ جنگ نہ آتی تو پوری دنیا اس وقت پریشانی کا شکار ہوئی ہے. تو میری دعا ہے کہ جلدی سے امن بحال ہو تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے ملک کو فوکس کر سکیں. اچھا, محسن نقوی صاحب نے تو کل کہہ دیا کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی, اپنی مدت پوری کریں. یہ شاید لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ محسن نقوی صاحب نے جس دن یہ بات کی تھی اس دن انہوں نے یہ بھی کہا تھا
کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت کہیں جا رہی ہے یا کوئی اللہ معاف کرے حکومت کو کوئی خطرہ ہو گیا. یہاں تو لوگوں نے نئے کپڑے سلوانے شروع کر دیے, وہ جن کا کوئی نہ لینا ہے نہ دینا ہے, اور جو پاکستان کو گالیاں دیتے رہے ہیں, جو پاکستان کو خراب کرنے کے لیے پریکٹیکلی اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں, جو IMF کو خط لکھتے رہے ہیں کہ ان کو پیسے نہ دینا, جو پاکستان کا جھنڈا اللہ معاف کرے باہر جلاتے رہے ہیں, وہ بھی بڑے بھنگڑے ڈالنے کے چکر میں میدان میں آنے کو تیار ہو گئے تھے. تو بھائی ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پاکستان کے خیر خواہ اور پاکستان کے دشمن, ان میں کبھی جو ہے وہ یاد رکھیں, کبھی وہ ایک پیج پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. پاکستان کے دشمنوں کا ہر صورت محاسبہ ہوگا, اور پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کا, پاکستان کو اپنی ذاتی انا ضد اور سیاست کی بھین چڑھانے والوں کا محاسبہ بھی ہوگا, اور ان لوگوں کو اپنا کیا بھگتنا ہوگا. انشاءاللہ تعالی جو پرو پاکستان قوتیں ہیں, جو پاکستان کے لیے سیکریفائز کرنا جانتی ہیں, جو فرسٹ پاکستان کی بات کرتی ہیں, جو یہ نہیں کہتی کہ جناب اگر ہمارا لیڈر نہیں ہے تو پاکستان پہ خدا نہ خواستہ ایٹم بم گر جائے, وہ تو یہ کہتی ہیں کہ پاکستان کے لیے جانیں بھی قربان ہیں. وہی لوگ چلیں گے, وہی کمپنی چلے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کمپنی میاں محمد نواز شریف کی صورت میں ہے, وہ کمپنی میاں شہباز شریف کی صورت میں ہے, وہ مریم نواز کی صورت میں ہے, وہ حمزہ شہباز کی. اچھا صحیح ہے. اب کیونکہ آپ نے کہہ دیا کہ خیر خواہوں کی بات کی اور بد خواہوں کی بات کی, سہیل آفریدی صاحب کا ایک بیان نظر سے گزرا. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ کل ان لوگوں نے نا ایک ملک گیر احتجاج کرنا تھا نا, سو کالڈ احتجاج, وہ جس طرح سے آخری کال کہتے ہیں نا, تو انہوں نے کہا کہ اب عوام سے, جو ان کے لوگ تھے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے موت کو گلے لگا کر امر ہو جانا ہے یا بے غیرتی, یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا, یا بے غیرتی یا ذلت و رسوائی کی زندگی جینا ہے, کیونکہ کل 5 اگست تھی اور خان صاحب کو 3 سال. اچھا, وہ مجھے ان سے یہ پوچھنا ہے بڑے ادب سے عرض کروں کہ کیا وہ بغیرتی کی زندگی نہیں تھی کہ جب آپ کا لیڈر جو ہے وہ کسی کے گھر میں جا کر اس کے گھر کی عزت پہ حملہ کر کے تو اسے طلاق کروا کے اپنے ساتھ نکاح کرا رہا تھا؟ وہ بغیرتی نہیں تھی کہ جب آپ کے لیڈر کا پتہ آپ کو کہ وہ ناجائز بچوں کا باپ ہے؟ وہ بغیرتی نہیں ہے کہ آپ اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں اور آپ کے بچے جو ہے وہ اسرائیلیوں کے یہودیوں کے قائد اعظم کے گھر پال رہے ہیں؟ وہ بغیرتی نہیں ہے کہ آپ جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی 4تھے فلور پہ جو حرکتیں کرتے تھے؟ وہ بغیرتی نہیں ہے جو آپ کی عائلہ ملک کے ساتھ آڈیو وائرل ہوئی؟ اس وقت کیوں ڈوب کے نہیں مرے یہ لوگ؟ اگر ان میں اتنی غیرت تھی تو یہ اس وقت ڈوب کے مرتے ہیں نا. کہ جب میں کیا کہوں, پھر مجھے غصہ آ جاتا ہے تو غیر مناسب باتیں, ہم نے کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کی, تو شرم کریں, ان کو کوئی شرم حیا ہونی چاہیے جو ان کے قریب سے نہیں گزری. تو پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کی خواہش رکھنے والوں کو میں بتا دوں کہ اللہ کے فضل سے یہ رجیم وہ نہیں ہے جس کے آپ عادی تھے, جس کو آپ اپنا ابا کہتے تھے نا, یہ وہ ابا نہیں ہے. یہ وہ ابا ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان کا ابا قائد اعظم محمد علی جناح ہے, اور وہ اپنی ڈیوٹی کرنا بھی جانتا ہے. آج جس سپاہ سالار کے ہاتھ میں میرے ملک کی کمان ہے وہ ایک پروفیشنل سپاہ سالار ہے, وہ ایک پیٹریوٹک سپاہ سالار ہے, اور حافظ سید عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے نہ کسی سے ڈرتے ہیں, نہ دبتے ہیں, نہ کسی کی گیدڑ بھپکیوں میں آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کی ذات نے ان کی کمان میں میاں شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں پاکستان کو اس لازوال عزت سے نوازا ہے کہ جو پاکستانی جس کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے, کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ امریکہ جو پوری دنیا کا چودھری بنتا پھرتا ہے اس کی ثالثی آپ کرائیں گے. کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہم سے وہ ہزاروں گنا بڑا دشمن, جس کا رقبہ ہم سے زیادہ, جس کا بجٹ ہم سے زیادہ, جس کی فوج ہم سے زیادہ, جس کے وسائل ہم سے زیادہ, جس کی بڑھ کے ہم سے زیادہ, اور اس کو ایسی بھیگی بلی بنایا. یہ پچھلے دنوں میں بڑی تکلیف ہوئی. میں چونکہ خان صاحب کی سسٹرز جو ہیں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, سب کی بہنوں کا احترام ہونا چاہیے, لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا پالیسی ہے کہ اگر قوم نے تو نہیں آپ کو کہا تھا کہ آپ 190 ملین پاؤنڈ کھا جائیں, قوم نے تو نہیں آپ سے کہا تھا کہ آپ عدت پہ نکاح کر لیں, یا قوم نے تو آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ 10 سال سے جو آپ نے شوکت خانم کے آڈٹ کے خلاف سٹے لیا ہوا ہے آپ اس کا حساب نہیں دینا چاہتے کہ شوکت خانم میں کس بندے نے چندہ دیا اور آپ نے اس کو خرچہ کہاں پہ ہے. آپ ریکارڈ پہ بات کر رہا ہوں, یہ گوگل کریں, ابھی جن کو بڑا شوق ہے نا یہ ٹرینڈ سیٹ کرنے والوں کو, لونڈے لپاڑوں کو, یہ ذرا کریں گوگل اور دیکھیں کہ سٹے کس نے لیا ہوا ہے شوکت خانم ہسپتال کے آڈٹ کے خلاف. ان کی طبیعت سیٹ ہوگی, ان کو پتہ چلے گا. لوگوں سے رسیدیں مانگنے والے, اپنے پاس ان کے پاس رسیدیں نہیں ہیں, تو ہم نے تو ان کو نہیں کہا کس طرح کی حرکتیں کریں. تو آپ کس منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مودی چاہتا تو 2 منٹ میں ان کو چھٹ کر دیتا؟ مودی آپ کو پھوپھی کا بیٹا ہے. ایک آپ تو وہ تھے جو نعرے لگاتے تھے جی مودی کا جو یار ہے غدار ہے, تو اب آپ کو مودی کی برتری کے بڑے شوق چڑھ رہے ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر ہوا, میں کہہ رہا ہوں جوڈیشل مرڈر ہوا, بھٹو کی بیٹی جو ہے وہ شہید کر دی گئی, بھٹو کا خاندان
تباہ کیا گیا. نواز شریف کے خاندان کے نصیب میں جلا وطنیاں آئیں. نواز شریف کو پابند سلاسل کیا گیا. نواز شریف کی بیٹی کو جیل رکھا گیا. نواز شریف کے بیٹوں کو جو ہے گرفتار رکھا گیا. نواز شریف کے بھتیجوں کو سالوں جیل کٹوائی گئی. نواز شریف کے بھائی کو جیل کٹوائی گئی. نواز شریف کے لوگوں کو جیلیں کٹوائی گئیں. ان پہ جھوٹے ہیروئنیں ڈالنے کے الزام لگائے گئے. ان کے اوپر کرپشنوں کے جھوٹے الزام لگائے گئے. آپ پر تو 9 مئی کا الزام ثابت شدہ ہے. آپ جو بھگت رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے جو بیچارے کارکن بھگت رہے ہیں, وہ جو ایک 70-80 سال کی ایک محترم بزرگ خاتون یاسمین راشد جو اتنی اچھی خاتون ہے, اس بیچاری کو آپ سے محبت کی سزا مل رہی ہے کہ اس نے آپ کے کہنے پہ وہ سارا معاملہ کیا اور آج وہ جیل میں بیٹھی بھگت رہی ہے, اور آپ اپنی کرتوت کو بھگت رہے ہیں, اور آپ ملک کے اوپر جو ہے بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں. کبھی بینظیر بھٹو کے منہ سے آپ نے سنا تھا جس کا باپ جو ہے جس کو جوڈیشل مرڈر کر دیا گیا تھا کہ وہ پاکستان توڑنے کی بات کرے؟ آپ بینظیر کی اسیسینیشن پہ اس زرداری صاحب کو لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں زرداری صاحب سے, لیکن زرداری صاحب سے یہ کریڈٹ کوئی نہیں چھین سکتا کہ جب ان کی بیوی کو شہید کیا جاتا ہے, پورے ملک میں آگ لگتی ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں پاکستان کھپے. اگر وہ آپ کی طرح کے ہوتے تو وہ تو انڈیا کے, آپ تو انڈیا سے مدد مانگنے پہنچ جاتے ہیں. ذرا سی بات ہوتی ہے آپ انڈیا سے مدد مانگنے پہنچ جاتے ہیں. کشمیر کے اندر جو اس وقت ہو رہا ہے, میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پوری طرح اس کے اندر ملوث ہے, پوری طرح اس آگ کو جو ہے وہ تیل ڈال رہی ہے. بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ سب, یعنی ہر اس جگہ جہاں پاکستان کو چوٹ لگ رہی ہوتی ہے, اس پارٹی کے نام نہاد لیڈر جو ہیں اندر سے انوالو ہو جاتے ہیں, ان کے سوشل میڈیا گروپس انوالو ہو جاتے ہیں, ان کے تمام ہینڈلرز انوالو ہو جاتے ہیں, اور ان کے بگوڑے سارے یوٹیوبرز جو ان ڈالر کما رہے ہیں ان کے ناموں پہ, وہ سارے انوالو ہو جاتے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ کوئی شرم ہونی چاہیے بندے کو. اس ملک کے لیے قربانی کا جذبہ جن لوگوں کے اندر ہے وہی آگے جائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو محسن نقوی صاحب نے بات کی بڑے اچھے طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ملک کا نظام بہتر کرنے کی پالیسی آئے گی. سب ایک چھت کے نیچے مل کے بیٹھیں گے, سب کی مشاورت سے انشاءاللہ بہتر سے بہتر پالیسی بنے گی, اور اسی پرائم منسٹر کی سربراہی میں, اسی چیف منسٹر کی سربراہی میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اور پنجاب اللہ کے فضل سے آپ کو ترقی کرتا ہے انشاءاللہ نظر آئے گا انشاءاللہ. خواجہ صاحب آخر میں یہ کہیں کہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ 7 اگست بروز جمعہ کو ہم لوگ ملک کی احتجاج کریں گے, پورے پاکستان کے شاہراہیں بند کر دیں گے. دیکھیں اب اس ملک کو چلانے والے آگے جائیں گے. اب اس ملک کو بند کرنے والوں کا دور ختم ہو گیا. یاد ہے آپ کو ایک لیڈر تھا جو کہتا تھا میں کل کوئٹہ بند کروں گا, پرسوں کراچی بند کروں گا, اور خود بند ہو گیا. تو میری محترم ہے, میں جماعت اسلامی کا بڑا احترام کرتا ہوں, حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں, تو میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو بند کرنے والا معاملہ اوور ہو چکا ہے. پاکستان نے چلنا ہے, دوڑنا ہے, آگے جانا ہے. تو ایسے وہ تمام لوگ جو پاکستان بند کر کے اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں, ان کی سیاست انشاءاللہ ڈبے میں ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے گی انشاءاللہ. اور یہ بھی کچھ خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ علیمہ خانم صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں اور باقی لوگ بھی کہ شاید عمران خان صاحب کو بیماری کی وجہ سے باہر بھیج دیا جائے ان کے بچوں کے پاس, اور باقی اس پہ سارے سنگھاسن پہ علیمہ خانم صاحبہ کا راج ہوگا. تو کیا انصر باہر جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں, اور ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میں تحریک انصاف کے کسی ایک ورکر کے بھی جیل میں رہنے کے حق میں نہیں ہوں. عمران خان صاحب تو ایک اس ملک کی باہر لیڈرشپ ہیں, اور ان کو پسند کرنے والے ان کو پسند کرتے ہیں. میں ان کا ایز اے لیڈر احترام کرتا ہوں, لیکن ایک حقیقت جو سب کو سمجھنی چاہیے کہ عمران خان صاحب کسی سیاسی جد و جہد کے نتیجے میں جیل نہیں کاٹ رہے. عمران خان صاحب اس دہشت گردی کے نتیجے میں جیل کاٹ رہے ہیں, اس ایسے جرم کے نتیجے میں جیل کاٹ رہے ہیں کہ جو جرم انہوں نے خود بھی کیا ہے اور لوگوں سے بھی کروایا ہے. انہوں نے اب کوئی قوم اپنے محسنوں کو داغدار نہیں کرتی. انہوں نے جن لوگوں نے کیپٹن کرنل شیر خان کو, اس کیپٹن کرنل شیر خان کو کہ جو 5 دن 5 راتیں بھوکا پیاسا محاذ پہ ڈٹا رہا, جس کے بارے میں دشمن نے یہ لکھ کر دیا, انڈین فوج کے ایک اعلیٰ رینک کے افسر نے لکھ کر دیا کہ اس بندے کا کو اعلیٰ اعزاز ملنا چاہیے جس بہادری سے یہ لڑا ہے. تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس کا مجسمہ اکھاڑے تھے کہ بے شرموں, جس شہید کے بارے میں ہمارا دشمن اعتراف کر رہا ہے کہ کیا بہادر تھا. جس طرح آج تک مولا حسین کی شہادت کے بارے میں لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ کس شان سے, کس دج سے وہ مقتل میں گیا, وہ شان سلامت رہتی ہے. تو کیپٹن کرنل شیر خان کو بے توقیر کرنے والوں کو اس کا حساب دینا ہوگا, کیونکہ وہ شخص آپ کی اور ہماری بچیوں کی اور بیٹیوں کی عزتیں سنبھال کر گیا ہے, اور جو آپ کی عزتیں بچائے آپ اس کے مجسمے کو پامال کر کے شادیانے بجائیں. ایسے کسی شخص کو پاکستان کے اندر رہنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. پاکستان فرسٹ,
اور پاکستان کھپے کا نعرہ لگنے والے کو آگے رہنا پڑے گا. اور میں آپ کو بڑا کیٹیگورلی بتا دوں کہ جن کو یہ خوش فہمی ہے کہ آپ اپنے جب تک توبہ نہ کریں تو اللہ کی ذات بھی معاف نہیں کرتی. جب تک آپ اپنے گناہوں پر اور گناہوں کبیرہ پر معافی نہیں مانگیں گے, نادم اور شرمندہ نہیں ہوں گے, آپ کو معافی نہیں ملنی انشاءاللہ. اس خوش فہمی کو اکھاڑ کر پھینک دیں اور اپنی مٹھائیوں کو سنبھال کر رکھیں. مٹھائیوں کو بھی, شیروانیوں کو بھی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.